spectrum of viewpoint on science within the context of Islam. The Quran exhorts Muslims to study nature and investigate the truth. Muslims often recite the verse, "He has taught what you did not know." In support of their view, I would like to call Samia Bisharat for speech. نحمدو نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم و معزز مہمان خصوصی، میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم. مجھے آج اس موضوع پر آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کا موقع ملا ہے. اس کا عنوان ہے سائنس اور مسلمان سائنسدان. حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نہایت حکیمانہ انداز میں انسان سے مطالبہ کیا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ترجمہ: کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑ کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی دی گئی ہے. معزز سامعین، مقام فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سائنس کی دعوت دے رہا ہے اور ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے اور اپنی پیدا کردہ اشیاء کے مشاہدات پر زور دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر حکم دیتے ہوئے فرمایا: زمین میں گھومو پھرو، زمین کی سیر کرو، مشاہدات کرو، غور و فکر کرو، تجربات کرو، آسمان کی بلندیوں تک جاؤ اور زمین کے تہ تک پہنچو، تخلیق حیوان اور انسان پر غور و فکر کرو. برادران ملت، مقام افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اسلام اور سائنس کو دو الگ الگ علوم سمجھ بیٹھا ہے. جو اسلام کی بات کرتا ہے وہ ملا کہلاتا ہے، اور جو سائنس کی بات کرتا ہے اسے اسلام سے ہی آئی تصور کیا جاتا ہے. حالانکہ اسلام اور سائنس میں کوئی فرق نہیں. ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے والے ہر شخص نے سائنس کو روح بخشا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہی سائنس پہ حقیقی معنوں میں کام کا آغاز ہوا، اور وہ سارا کام مسلمانوں نے ہی کیا. مسلمانوں نے ہی انسان کو دعوت فکر دی، مسلمانوں نے ہی غاب غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو بیدار کیا، اور مسلمانوں نے ہی بڑی بڑی دستگاہیں قائم کی اور جدید دنیا کی بنیاد رکھی. اے ملت اسلامیہ کے فرزندوں، سن لو، علم کیمیا کا ہارا آدم جابر بن حیان ہمارا تھا. دنیا کی پہلی کتاب الجبر المقابلہ کا مصنف موسیٰ الحواسنی ہمارا تھا. ریاضی، کیمیا، تاریخ، تمدن، حیاتیات اور جغرافیہ کا ماہر البیرونی بھی ہمارا تھا. 965 میں بصرے میں پیدا ہونے والا، دنیا کے اندر روشنی پر پہلی کتاب لکھنے والا، دنیا کا سب سے بڑا ماہر طبیعت ابن الہاشم بھی ہمارا تھا. اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سن لو کہ طب کا امام ابو علی سینا بھی ہمارا تھا. اور بات بس اسی پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ نصیر الدین توسی، ابن یونس، یعقوب ابن طارق، احمد ابن محمد، یہ سبھی اور دوسرے بے شمار سائنسدان ہمارے تھے. سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کا مشاہدہ سائنس کہلاتا ہے. میں تو یہ بھی کہوں گی کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا پروردگار اللہ بھی ہمارا ہے. عیسائیوں، یہودیوں اور ان سے متاثر ہونے والے سنو، پادریوں نے اعلان کیا تھا کہ سائنس پڑھنا حرام ہے، یہ تو خدا کی خدائی میں مداخلت ہے. تم ہم مسلمانوں کی لائبریریوں کو چوری کر کے ترقی یافتہ کہلاتے ہو. لیکن اب میں اس مقام پر برملا کہوں گی کہ نہیں، اب ہرگز یہ دور نہیں چلے گا. اب سائنس کا اصل وارث مسلمان پھر سے بیدار ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سائنسی علوم پر دسترس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ان اشعار سے اجازت چاہوں گی. غلامی کیا ہے ذوق حسن زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کے لیے آزاد بندے وہی ہے زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقد
आंखें ज़ेबा। वही है साहिब अमरूद जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समुंदर से निकाला गौहर पर्दा। वमा अलैना इल्लल बलाग।